حضرت جو ایک سوال یہ ہے کہ جو چوراہے پر یعنی کہ چار راستے جو ہوتے ہیں اس کے بیچ میں ایک ہانڈی رکھی ہوتی ہے، کیا کوئی کلڑ رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر دال ہوتی ہے اور صدقہ ہوتا ہے، مطلب دال ہوتی ہے، یعنی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اگر تو اس پہ پیل لگ جائے کیا اس کی طرف دوبارہ مڑ کر دیکھنے پہ کیا کچھ ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت بتائیں ان کو۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، یہ صدقہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایسے انسان پر سے اتار کر، یعنی 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ اتار کر چوراہے پہ رکھوایا جاتا ہے۔ جو عصیہ زدہ ہوتا ہے یا جنات یا خبیث کا اس پر کوئی اثر وغیرہ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو صدقہ رکھوایا جاتا ہے وہ اس طریقے کا رکھوایا جاتا ہے۔ ایک کرڑ جو ہوتا ہے مٹی کا، وہ لیا جاتا ہے، اس میں دالیں، تیل اور کپڑا وغیرہ یہ رکھوایا جاتا ہے، اس کو صدقہ کہنا آپ شاید کہہ رہے ہیں۔ تو اس طریقے کا صدقہ واقعی ہی رکھوایا جاتا ہے چوراہے پہ، یعنی کہ جو چار جو روڈ ہوتے ہیں اور چار راستے اس کے جاتے ہوتے ہیں، وہ چوراہا کہلایا جاتا ہے۔ تو اس کے بیچ یا پھر اس کے ارد گرد کہیں پہ بھی، تاکہ کوئی انسان اس کو نہ دیکھ سکے، اس طریقے سے 12 بجے کے بعد جو ہے وہ صدقہ رکھوایا جاتا ہے۔ اگر 12 بجے کے، رات کے 12 بجے کے بعد رکھوایا جاتا ہے، اب ہوتی ہے صبح۔ اگر صبح میں کسی کا اگر اس پر پیر پڑ جائے تو کیا ہوگا، اس کو کیا کہا جائے گا، یا اس پر کیا تاثرات یا اثرات ہوں گے، اس بارے میں بھی جانیں گے۔ اور ایک صدقہ یہ ہوتا ہے کہ مغرب بعد گڈھا کھود کر کسی ایسے جنگل میں یا کسی ایسے ویرانی جگہ میں دبوایا جاتا ہے، تاکہ اس کو کوئی دیکھ نہ لے۔ اور مٹی یعنی گڈھا کھودا جاتا ہے، پھر اس کو کورڑ کو یا پھر ہانڈی کو اس میں گڈھے میں دبا کے اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ ایک صدقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک بھائی اور ایک بہن جو ہیں وہ رات کے 12 بجے گھر سے آ رہے تھے، کسی کے گھر سے، مطلب اپنے گھر پر آ رہے تھے۔ جب وہ آتے ہیں اور بیچ چوراہا پڑتا ہے اور اس پر ایک ڈبلا جل رہا تھا، اور وہ ڈبلے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، کافی آگے بڑھے، لیکن ان خاتون جو اپنے بھائی کے ساتھ، ایک خاتون عورت تھیں، وہ خاتون جو تھیں انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ڈبلے کو۔ اب جب آ رہی تھیں تو دیکھیے ایک ڈبلا جل رہا تھا، لیکن جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کافی تعداد میں جو ہے وہ ڈبلے بن گئے۔ اور وہ اپنے گھر پر آتی ہیں اور ایک سیم سی آتی ہیں، ڈر سی جاتی ہیں، تھر تھرانے لگیں وہ، اور ان کی کافی حالت خراب ہو گئی۔ اب اسی بیچ وہ کافی بیمار سی ہو گئیں، اور ان کا ڈاکٹری علاج بھی چلا۔ ڈاکٹروں کے دیکھیے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کافی معاملہ جو ہے وہ گمبھیرتا سے کافی آگے بڑھا، اور اتنا آگے بڑھا کہ ان کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ تو ان کا انتقال اس طریقے سے ہوا، لیکن معلومات میں یہ آیا کہ ان کے بارے میں جب معلومات کی گئی، یعنی ایک بنگالی عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، جب ان سے ان کی معلومات کی گئی کہ ان پر بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے مسئلہ بتایا کہ پہلے دیکھنے کے بعد مسئلہ بتایا گیا ہے کہ ان پر ایک بڑا جن ہے، اور جن جو ہے وہ بہت ہی گھاتک جن ہے، اور یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے قبضے میں لے سکوں یا اس کو جو ہے وہ دفع کر سکوں۔ انہوں نے صاف طور سے یہ جو ہے ان کو منع کر دیا۔ تو طریقہ کار تو دیکھیے یہ رکھنا چاہیے اپنا کہ بغیر شادی شدہ اگر لڑکی ہیں، یعنی کنواری لڑکیاں ہیں، تو ان کو 12 بجے کے بعد یا رات میں جو ہے وہ بلا ضرورت، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کام ہے، دیکھیے کام کی تو اور بات ہے، لیکن بلا ضرورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے رات میں، اگر وہ بغیر شادی شدہ ہیں۔ اور بغیر شادی شدہ پہ یہ ہوتا ہے کہ جن اور جو جنات ہوتے ہیں یہ جلد عاشق ہوتے ہیں، اور عاشق ہونے کے بعد دیکھیے اگر جن عاشق ہوتا ہے تو کافی جو ہے وہ کٹھنائی، کافی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہے جو رات کو بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے بغیر شادی شدہ لڑکیوں کو۔